بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر اپنے نورانی چہرے کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر واعظ بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ واعظ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے والے کا آخری واعظ ہوتا ہے، اس لیے آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور مانو، چاہے وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی صورت میں میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اس سے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا اور نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہونے والے اختلافات کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہی بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، ہر ستارے میں نور ہے لیکن کچھ ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ کی کسی امر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کرے لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا اور عمار رضی اللہ عنہ کی سیرت اپناؤ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں جو بھی بتائیں اسے سچا مانو۔ حضرت بلال بن حارث مزری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے ثواب ملے گا، اور اس سے ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس نے میری گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے، تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ہوگا، اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین حجاج کی طرف ایسے سمٹ آئے گا کہ جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور دین حجاج میں اپنی جگہ اس طرح ضرور بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری شیر کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی پر اپنی جگہ بناتی ہے۔ دین شروع میں اجنبی تھا اور ان قریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، اس لیے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جس سنت کو لوگ بگاڑ دیں یہ اس سنت کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بیٹے، یہ میری سنت میں سے ہیں، اور جس نے میری سنت میں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بھی اس میں جانے کی توفیق عطا فرماوے۔
اور ہر سنت سے محبت کرنے کی اور ہر سنت پر عمل کرنے کی اور مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی اور بگڑی ہوئی سنت کو صحیح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بہقی کی ہے اور طبرانی میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اسے 1 شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو 1 شہید کا بدلہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے منہ پھیرے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم سے غلطی سے بھی اور بھول چوک سے بھی کوئی سنت چھوٹ گئی ہو تو اللہ ہم سب کو معاف کرے اور آگے سنتوں کو جان کر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماوے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ روایت مسلم کی ہیں اور ابن عساکر میں یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس کے بعد شروع میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ اللہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہمیشہ بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ مکمل فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھما وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر سنت کو جان کر سیکھ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین رب العالمین۔